پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. واٹر از اے گفٹ آف اللہ فرام اللہ. یوز اٹ, ڈونٹ ابیوز اٹ. ہم لوگ وضو کرتے وقت, غسل کرتے وقت پانی کے استعمال میں وی ڈونٹ کیئر, جسٹ دا واٹر از جسٹ فلوئنگ اینڈ وی آر ویسٹنگ اے لاٹ آف واٹر. میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ دیتا ہوں. آج کل پروجیکٹس بہت دیے جاتے ہیں اسکولس میں. تو جب ہم وضو کریں تو نیچے ایک برتن رکھ دیں, اور وہ جو پانی ہم بہاتے ہیں جو اس برتن میں گرے گا, ٹرائی ٹو میجر دیٹ واٹر, اور پھر ہم دیکھیں کہ وضو میں ہمارا کتنے لیٹر پانی جاتا ہے. یو ول بی امیزڈ اینڈ ashamed آف یور سیلف کہ وضو میں پانی درکار کتنا ہونا چاہیے اور ہم پانی ویسٹ کتنا کر دیتے ہیں. ایک ایک بوند کا حساب دینا پڑے گا. اس کی قدر ہمیں یہاں نہیں ہے, اس لیے کہ وی ہیو پلینٹی آف واٹر. بٹ اف یو گو ٹو دا ڈیزرٹس, ایسی جگہوں پر جہاں پانی نہیں ہے, وہاں پانی پانی کر کے انسان کا پانی نکل جاتا ہے, وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. ہر ایک چیز کا حساب ہم کو دینا ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ ول یو بی کیئرفل ناؤ؟ پانی بہانے میں. پھر پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ نے پانی دیکھا ہے؟ نہیں تو نہ بھی بول سکتے ہیں, آئی ڈونٹ مائنڈ, لیکن اگر دیکھا ہے تو ہاں تو بول دیجئے. تو اس میں اتنے شرماتے کیا ہیں آپ؟ وائی آر یو سو شائی اباؤٹ سیئنگ کہ ہم نے پانی دیکھا ہے؟ آپ نے پانی دیکھا ہے؟ حیدرآباد میں پانی نہیں ہوتا لگتا. آپ نے پانی دیکھا ہے؟ اتنی دیر لگتی ہے ہاں بولنے کے لیے. اتنے دور بیٹھے, میں آپ کو قریب کرنا چاہتا ہوں. I want to take you closer, closer and closer to Medina. ماشاء اللہ. کبھی آپ نے غور کیا؟ Tell me what is the color of water? پانی کا رنگ کیا ہے؟ وائٹ. کسی نے کہا کچھ, کسی نے کہا کچھ. ٹھیک ہے, جانے دیجئے. اب وہ ریسرچ ہم نہیں کریں گے, ورنہ لیبورٹری میں جانا پڑے گا. اور حدیث شریف میں اس کے تعلق سے بھی ہے, اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی ریسرچ فرمایا ہے. سبحان اللہ. خیر, دیٹ از ناٹ مائی ٹاپک ایٹ دا مومنٹ. آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے سم تھنگ ایلس. پانی کا رنگ عام طور پر دیکھا جائے تو دس از واٹ وی سی, واٹر از کلر لیس. پانی میں کوئی کلر نہیں ہے, واٹر از کلر لیس. وائی از واٹر کلر لیس؟ پانی کو رنگ کیوں نہیں ہے؟ اچھا, پانی میں کوئی مخصوص ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا, اٹ از جسٹ واٹر. جیسے وہ اگر پلین واٹر ہے H2O, سو اٹ از ناٹ سویٹ, اٹ از ناٹ سورو, اٹ از ناٹ bitter, اٹ از جسٹ واٹر. اس میں ٹیسٹ بھی نہیں ہے, اس میں بو بھی نہیں ہے. نو ٹیسٹ, نو کلر, نو اسمیل, دیٹ از واٹر. وائی؟ Just think about it. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. After a lot of research, now the scientists are saying that life began in water. وہ کس حساب سے بولتے ہیں وہ ان کا اپنا پرسپشن ہے. Life began in water. But water is life. Even if you think about human beings, our own existence, more than 70% is water. ہمارے بدن میں 70% سے زیادہ پانی ہے. کبھی اگر ہم کو دست زیادہ ہو جائیں, ڈیسینٹری ہو, تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پیو, ادروائز you will be dehydrated. Once you get dehydrated, then آپ کو پھر IV لگانی پڑتی ہے, پانی چڑھانا پڑتا ہے, گلوکوز, واٹر, ڈیہائیڈریشن سے بچانے کے لیے. تو پانی ہے ہمارے بدن میں. ککڑی کو دیکھیے, پانی ہے. تربوز کو دیکھیے, کیا ہے؟ اچھا, کبھی آپ پھلوں پر غور کیجئے, فروٹس, سیزنل فروٹس,
جس سیزن میں پانی سب سے زیادہ کم دستیاب ہے اس سیزن میں جو فروٹس آپ کو ملتے ہیں اس میں پانی ہی سب سے زیادہ ہے. کیا اللہ کی قدرت ہے؟ بولیے نا. تو تربوز کھاتے وقت بھی سبحان اللہ بولا کیجئے کہ گرمی کے موسم میں ہی آتا ہے. وہ تو الگ بات ہے کہ بوٹانیکل ریسرچ کے بعد ہم نے انجیکشنز دے دے کے تربوز کو لال کرنا شروع کر دیا ہے. دیٹ از ڈفرنٹ. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ نیچرل تھنگس، جو اصلی تربوز ہوگا وہ گرمی کے موسم میں ہی ہوگا. رائٹ؟ سردی کے موسم میں جو پھل آتے ہیں زیادہ کر کے سٹرس ہیں، اس میں سائٹرک ایسڈ ہے، اس میں کیلشیم ہے، اس میں وٹامن بی کمپلیکس ہے. سنتروں کو دیکھیے، موسمبی کو دیکھیے، اورنج کو دیکھیے. وجہ کہ سردی میں ہم کو سردی کے موسم میں سردی ہو جاتی ہے، زکام ہوتا ہے، اس میں یہ پھل اس زکام کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں. میڈیسنل ویلیوز بھی اس کے اندر ہیں. اللہ نے کوئی چیز بے وقت اور بیکار نہیں بنائی. اللہ کی قدرت پہ غور کریں تو مسلمان صرف مسجد میں مسلمان نہیں ہے، وہ کھیتوں میں بھی مسلمان ہے، وہ پھلوں کے بازاروں میں بھی مسلمان ہے، وہ پانی کی بوتل لیتا ہے تب بھی مسلمان ہے، وہ سٹیج پر بیٹھا ہے تب بھی مسلمان ہے، اور زمین پہ بیٹھ کے سن رہا ہے تب بھی مسلمان ہے. وہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا ہے اور سبحان اللہ کہتا ہی رہتا ہے. کبھی آپ نے پھلوں کو اس زاویے سے دیکھا تھا؟ نہیں. آج سے یہ نظر پیدا کیجئے، آج سے فکر پیدا کیجئے اور سبحان اللہ کہا کیجئے، بھرپور کہا کیجئے، پیار سے بولا کیجئے اور محبت سے پوری توانائی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کیجئے. الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالی پانی کو کوئی رنگ عطا فرما دیتا تو ساری سبزیاں ایک ہی رنگ کی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں سب پانی ہے. سارے پھلوں کو ایک ہی رنگ آ جاتا ہے، لیکن یہ دنیا رنگ برنگی ہے. چمن میں سارے گلاب نہیں ہوتے، ورنہ وہ چمن ہی نہیں ہوگا. وہ صرف گلاب کا گارڈن ہوگا، وہ چمن نہیں ہوگا. چمن تو یہی ہے کہ کہیں گلاب ہے، کہیں موگرا ہے، کہیں چمپا ہے، کہیں چمیلی ہے، کہیں کیا ہے اور کہیں کچھ ہے. یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن. بولو نا، تڑپ کے بولو اور محبت سے بولو. آجی کٹھا ہے دانشوران وطن، آجی کٹھا ہے دانشوران وطن، مقتدان و فصیحان اہل سنن، صاحبان سخن حاصل انجمن، صاحبان سخن حاصل انجمن، مقتدان و فصیحان اہل سنن، ہیں ادیب و خطیب زبان و سخن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن، رضا کا چمن. زور سے بولیے نا. رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن. آواز لگاؤ نا، یہ رضا پلیز سپورٹ می. چمن ہے، رضا کا اور بلند آواز سے، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن، یہ رضا کا تو چمن. اللہ نے پانی میں کلر نہیں رکھا، ورنہ سارے پھل ساری سبزیاں ایک رنگ کی ہو جاتی. اللہ نے پانی میں کوئی ذائقہ نہیں رکھا، ورنہ ساری چیزوں کا ذائقہ وہی ہو جاتا جو پانی کا ہے، کیونکہ اس میں میکسیمم کنٹینٹ کس چیز کا ہے؟ پانی کا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے پانی میں کوئی خوشبو نہیں رکھی مخصوص، ورنہ ساری چیزوں کی ایک ہی خوشبو ہو جاتی. یہ تو ہم باہر کے پانی کی بات کر رہے ہیں. ہمارے بدن میں جو پانی نکلتا ہے آپ اس کو دیکھیں. آنکھ سے پانی نکلتا ہے، آنسو. منہ سے پانی نکلتا ہے، وہ لعاب. اور کان میں سے بھی پانی نکلتا ہے جب کان پکتا ہے. اور اگر آپ اس پر ریسرچ کریں تو تینوں پانی ہی ہیں، مگر تینوں کا ذائقہ الگ ہے. منہ کا پانی میٹھا ہے، آنکھ کا پانی کھارا ہے، آنسو کھارے ہوتے ہیں، اور کان کا پانی کڑوا ہے.
غور کیجئے، پانی کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں، صرف پانی۔ منہ کا پانی میٹھا اس وجہ سے کہ ہم کو ذائقہ معلوم ہو جائے اس پانی میں مل کر، تھوڑی دیر روٹی چباتے رہو میٹھی لگنے لگتی ہے، اس کے اندر نشاستہ ہوتا ہے، وہ حل ہو جاتا ہے۔ کان کا پانی کڑوا اس لیے کہ کان میں جو انفیکشن ہو، اس کڑوے پانی کی وجہ سے وہ جراثیم مرتے ہیں، اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے۔ آنکھ سے نکلنے والے آنسو کا جو ذائقہ ہے وہ نمکین ہے، تاکہ بیکٹیریا سے آنکھ کی حفاظت ہو سکے۔ نمکین پانی میں وہ بیکٹیریا اتنی جلدی پنپتے نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ ڈیفنس میکانزم ہماری آنکھ کے اندر کھارے پانی کی وجہ سے رکھا ہے، اسی لیے آنکھ میں کچھ بھی چلا جاتا ہے فوراً پانی آ جاتا ہے۔ بولیے نا، اور محبت سے بولیے۔ تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور کون کون سی نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ تو آج کا یہ مختصر پیغام مجھے اتنا ہی دینا تھا کہ صرف پانی کی بات کرو تو پانی پانی ہو جاؤ گے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی گناہوں پر شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو جائیں، اور وہ آنسوؤں کا پانی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔